بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منظوم سیرت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش خدمت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ نظم 11 اکتوبر سن 2012 کو لکھی گئی۔ ارادہ کر چکا ہوں میں کہ اوصاف علی لکھوں، ارادہ کر چکا ہوں میں کہ اوصاف علی لکھوں، میں قرطاس و قلم کو چوم کر لکھوں، ابھی لکھوں، انہیں میں علم کا منبع شجاعت کا دھنی لکھوں، جو تاریکی مٹا دے ان کو ایسی روشنی لکھوں۔ علی جو فاتح خیبر ہیں، داماد پیمبر ہیں، علی جو قوت اسلام ہیں، افضل ہیں، برتر ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، علی جن کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہے، شروع زندگی سے جن کا اعلیٰ تر مقدر ہے، علی کے نام کی تجویز پیمبر ہے، یوں ہی یہ نام تو تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے۔ علی ماں باپ دونوں ہی طرف سے ہاشمی ٹھہرے، وہ ایک مینارہ حق اور ستون آگہی ٹھہرے۔ بنو ہاشم عرب کا خاندان برتر و بالا، وہی تھا پاسبان خانہ حق خادم کعبہ، اسی باعث تھا حاصل مذہبی سرداری کا رتبہ۔ عرب والوں نے ان کو چشم عزت سے صدا دیکھا، عرب کی آن بان و شان و شوکت تھے بنو ہاشم، یہی حق بات ہے، معیار عظمت تھے بنو ہاشم۔ رسول اللہ نے کہہ کے پکارا ابو تراب ان کو، ملا سرکار کی جانب سے کیا پیارا خطاب ان کو، بنایا کنیت نے بھی بہت عزت مآب ان کو، کیا القاب نے بھی ماہتاب و آفتاب ان کو، امیر المومنی المرتضیٰ بھی خوب جچتا ہے، اسد اور حیدر کرار بھی ان پر ہی سجتا ہے۔ نبی نے ان کو بچپن ہی سے رکھا سرپرستی میں، کٹے دن رات ان کے ایک بزم بے گناہی میں، خدیجہ بھی رہیں ہر وقت ان کی ہمنوائی میں، بھرا یوں علم کا سرمایہ ان کی زندگانی میں، کہ شاہ دین باب العلم کا ہی مرتبہ بخشا، خود اپنے تک پہنچنے کا انہی کو سلسلہ بخشا۔ ابو طالب نے ہی پیارے نبی کی پرورش کی تھی، انہوں نے مول سارے خاندان سے دشمنی لی تھی۔ علی کی ماں نے بھی شفقت محمد کو بہت دی تھی، مدینے جا کے ہجرت کی بھی لذت آپ نے لی تھی۔ نبی ان کو بھی اپنی ذات کا محسن سمجھتے تھے، انہیں ماں تو نہیں، ہاں ماں کی ہی مانند کہتے تھے۔ نبی کا دل محبت اور اخوت کا سمندر تھا، وہ جس کو چاہتے تھے وہ مقدر کا سکندر تھا، کسی پر ناز تھا ان کو تو وہ بازوئے حیدر تھا۔ علی مرتضیٰ کا کس قدر اعلیٰ مقدر تھا کہ ان کی ماں کے مرنے پر نبی بھی غم میں ڈوبے تھے، بہت سنجیدہ تھے اور حزن کے عالم میں ڈوبے تھے۔ نبی نے وحی کی باتیں خدیجہ ہی کو بتلائیں، انہیں سنتے ہی وہ اسلام پر ایمان لے آئیں، خدیجہ نے اسی ایمان سے کافی دولتیں پائیں۔ نبی نے بھی بڑی پیچیدگی کی باتیں سلجھائیں۔ علی کی عمر ایسے وقت میں بس 10 برس کی تھی، مگر اس وحی کی تفہیم بس ان کے ہی بس کی تھی۔ خدیجہ اور نبی کیا کر رہے ہیں دیکھتے تھے، وہ ہے کیا مفہوم ان کے ہر عمل کا سوچتے تھے، وہ سارے کام وہ بھی کر سکیں یہ چاہتے تھے، وہ وہاں جو کچھ ہے سب کچھ حق ہے اس کو مانتے تھے وہ۔ نبی نے وہی رب کا راز پھر ان کو بھی سمجھایا، علی کا نیک دل فوراً ہی پھر ایمان لے آیا۔ خدیجہ اور علی اب دیکھیے ایمان والے ہیں، نبی کے ساتھ ہیں، اسلام کی پہچان والے ہیں۔ ابھی آغاز ہے، آغاز میں کس شان والے ہیں، ابھی قرآن نہیں ہے پھر بھی یہ قرآن والے ہیں۔ نبی کے حکم کی تعمیل ہی میں ان کی عزت ہے، نبی جو بھی کریں یہ سیکھ لیں ان کی عبادت ہے۔ نبی کے ساتھ میں 13 برس مکے ہی میں گزرے، مصائب اور مظالم کے کئی کوہ گراں ٹوٹے، عبادت خاموشی سے کر رہے تھے وہ بھی چھپ چھپ کے، مگر اس سخت تر حالات میں ہمت نہیں ہارے۔ نبی سے علم کا سمجھو خزانہ مل گیا ان کو، کہ ساری زندگی کا آب و دانہ مل گیا ان کو۔ بن سنیے گا کہ سنو، ایک دن نبی نے خاندان والوں کو بلوایا، کہ حمزہ، ابو لہب، عباس، ابو طالب کو سمجھایا،
علی کو بھی اسی مجلس کا ہر ایک راز بتلایا، مگر سب چپ تھے جیسے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ علی اٹھے، کہا میں عمر میں تو سب سے چھوٹا ہوں، مگر میں ساتھ دوں گا، عمر بھر اعلان کرتا ہوں۔ مگر مکے میں جب سرکار کا جینا ہوا دو بھر، مخالف چاہتے تھے قتل کر دیں آپ کو جا کر، ستمگر متفق تھے بس اسی ایک کام کے اوپر، نبی نے باندھ ڈالا بہر ہجرت اپنا بھی بستر، علی تھے معتبر بستر پہ ان کو ہی سلایا تھا، نبی سے جو کیا تھا عہد آج اس کو نبھایا تھا۔ علی سوئے تھے اور قبضے میں ان کے کل امانت تھی، امانت تھی علی کی زندگی کی بھی ضمانت تھی، کوئی خطرہ نہ تھا ان پر، عجب یہ شان قدرت تھی کہ ان پر رحمت للعالمین کی ساری رحمت تھی۔ امانت سب کی واپس کر کے یثرب میں علی پہنچے، نبی کے پاس لے کر اپنی کل زندہ دلی پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ انصار اور مہاجر تو برادر ہیں، مہاجر ہر کسی انصار کے موجود گھر گھر ہیں، وہاں بے پر تھے لیکن اب یہاں پر صاحب پر ہیں، خدا شاہد ہے دونوں کے بڑے اعلیٰ مقدر ہیں۔ علی کے بھائی ہو کر وہاں سہیل ابن حنیف آئے، مزاج پاک کے اور حامل طبع لطیف آئے۔ مدینے میں بنے مسجد نبی نے ایسی نیت کی کہ اب ہو عرش سے بارش زمیں پر ابر رحمت کی، جگہ کوئی تو طے ہو رب عالم کی عبادت کی۔ کھلی کھڑکی علی ابن ابو طالب کی قسمت کی کہ اس تعمیر مسجد میں علی کا نام شامل ہے، خدا کی سمت سے یہ اولین انعام شامل ہے۔ مدینے میں ابھی آئے ہوئے 1 سال گزرا تھا کہ مکے والوں کی جانب سے جنگی ایک حملہ تھا، ایک کفار اور مشرک کی طرف سے ایک دھوکہ تھا، جو تھے تہذیب سے خارج، یہ ان کا ایک تماشا تھا۔ نبی کے ساتھ میں بس 313 مجاہد ہیں، یہ شب بیدار انسان ہیں، یہ زاہد ہیں، یہ عابد ہیں۔ یہ میدان بدر کا ہے شان ہی جس کی نرالی ہے، علی کی ہمت و جرأت یہاں دیکھو مثالی ہے، سیاہ دن منکروں کا مشرکوں کی رات کالی ہے، یہاں دیکھو علی کو ایک بھی کیا وار خالی ہے، یہاں عتبہ و شیبہ واصلے نارے جہنم ہیں، نبی خوش بھی ہیں کافی مطمئن ہیں اور بے غم ہیں۔ علی کا بدر کے میدان میں جلوہ کوئی دیکھے، علی کا جنگ کے میدان کا نقشہ کوئی دیکھے، مجاہد کا وہاں پر جا کے اب سجدہ کوئی دیکھے، نبی پر کیسے کوئی ہوتا ہے شیدا کوئی دیکھے۔ مورخ نے کچھ اس کے ساتھ یوں انصاف کر ڈالا، نبی کے نام کے ہی ساتھ میں نام علی لکھا۔ خوشا حضرت علی کے دل میں شادی کا خیال آیا، جناب فاطمہ کے ساتھ ہی پیغام پہنچایا، مشیت نے عجب منظر یہ دنیا بھر کو دکھلایا، نبی کی لاڈلی سے ہی علی کا عقد ٹھہرایا۔ نبی بولے علی بولو برائے مہر کیا کیا ہے، علی بولے زرہ اور ایک گھوڑے کے سوا کیا ہے، کہا بیچو زرہ کو اور گھوڑا ساتھ میں رکھو، یہ میرا مشورہ ہے، مشورے کو غور سے سن لو، زرہ کو بیچ کر ہی انتظام مہر کر ڈالو، بغیر مہر تو شادی نہیں ہوتی اسے جانو۔ زرہ بیچی علی نے حضرت عثمان کے ہاتھوں، رقم وہ سونپ دی پیغمبر ذیشان کے ہاتھوں۔ علی و فاطمہ کا عقد تھا کیا شان و شوکت کا کہ خود محبوب رب نے ہی پڑھا اس عقد کا خطبہ، رسول پاک نے تھا یوں کیا اعزاز بیٹی کا کہ اب تک گفتگو میں ہے اسی اعزاز کا چرچا۔ یہ شادی ذکر تھا جس کا مکانوں لا مکانوں میں، یہ شادی تذکرہ جس کا زمین اور آسمانوں میں۔ وہ ایک بستر کی جس پر بستر شاہی کو رشک آئے، وہ ایک چادر امیری بھی جسے دیکھے تو للچائے، وہ مشکیزہ وہ چکی مسئلے جو گھر کے سلجھائے، ایک ایسی چارپائی تخت شاہی جس سے شرمائے۔ جہیز فاطمہ زہرا تو حد درجہ مثالی ہے، کسی بھی دوسری تمثیل سے تاریخ خالی ہے۔ علی جنگوں میں شامل تھے وہ لیکن واہر خیبر، جہاں حضرت علی دکھلا رہے تھے اپنے سب جوہر،
یہودی سازشوں سے سرور عالم نے تنگ آ کر چڑھائی ان پہ کر دی وہ کہ جو تھے ظلم کا پیکر، بغیر فتح ابو بکر و عمر واپس چلے آئے، مقدر تھا علی کا فاتح خیبر وہ کہلائے۔ نبی نے پھر علی کو جانب ملک یمن بھیجا، دماغ و دل میں بھر کر ان کے ایک دیوانہ پن بھیجا، بنا کر ملت بیضا کا تن من اور دھن بھیجا، دعائیں دے کے حق گوئی کا لے کر ان کو فن بھیجا۔ علی نے پھر یمن کا سارا نقشہ ہی بدل ڈالا کہ ساری قوم کو اسلام کے ماحول میں ڈالا۔ رسول پاک نے جب دار فانی سے کیا پردہ، خدا کے حکم سے جب آپ نے سارا جہاں چھوڑا، تو پھر اہل عرب پر اس گھڑی طاری ہوا سکتا۔ علی اور فاطمہ کو رنج کا سیلاب لے ڈوبا، مہینوں تک یہ دونوں گھر سے باہر ہی نہیں نکلے، خدا شاہد کی تھے حد درجہ یہ صدمات میں ڈوبے۔ یہ وہ صدمہ جسے افلاک نے دیکھا نہ تھا پہلے، یہ وہ صدمہ جسے انسان نے سوچا نہ تھا پہلے، یہ وہ صدمہ جسے ذی روح نے جھیلا نہ تھا پہلے، یہ وہ صدمہ تصور میں بھی جو آیا نہ تھا پہلے۔ انہی صدمات نے تو فاطمہ زہرا کی جان لے لی، علی سے ساری جرأت اور ہمت کی زبان لے لی۔ مہینوں بعد جب حضرت علی کا غم ہوا ہلکا، جناب فاطمہ کی موت نے ان کو کیا تنہا۔ مہینوں بعد یاد آئی جو ذمہ داری دنیا، علی ابن ابی طالب نے پھر کچھ اس طرح سوچا کہ اب دنیا کے کاموں سے بھی کچھ رغبت ضروری ہے، جہاں تک ہو سکے اب خدمت ملت ضروری ہے۔ علی تھے صاحب علم و ادب، ان میں بصیرت تھی، علی کی رائے کی اہل عرب میں ایک قیمت تھی، خلیفہ وقت کا جو تھا اسے بھی ان کی چاہت تھی، امیر المومنی کو بھی علی کی اب ضرورت تھی۔ علی کے مشوروں سے ہی ملی صدیق کو طاقت، علی نے لڑ کے سارے مرتدوں کی توڑ دی ہمت۔ مشیر خاص ابو بکر و عمر شیر خدا ہی تھے، غنی کے عہد میں بھی معتبر شیر خدا ہی تھے، کوئی محفل ہو لیکن بااثر شیر خدا ہی تھے، ہر غم بھول کر شیر و شکر شیر خدا ہی تھے۔ علی کے درس کی تمثیل مل پائے یہ ناممکن، کہ روشن اس قدر قندیل مل پائے یہ ناممکن۔ مدد شیخین کی حضرت علی نے جیسی فرمائی کہ ہر گتھی وراثت کی بآسانی ہے سلجھائی، ہر ایک عہد خلافت میں علی کے سب تھے شیدائی، علی کی ذات سے ہی تقویت اسلام نے پائی، علی اہل عرب میں علم و دانش کا سمندر تھے، کوئی بھی مارکا ہو تو علی ایک کوہ پیکر تھے۔ شہادت حضرت عثمان کی ملی حادثہ ہی تھی، یہ امن و آشتی کے گھر کی بدقسمت تباہی تھی، امیر المومنی کی یہ سزائے بے گناہی تھی، کہ مستقبل میں کیا ہوگا یہ اس کا سلسلہ ہی تھی۔ یہیں سے اب علی کی آزمائش کی گھڑی آئی، یہیں سے وقت اب آیا ہر ایک ساتھ بری آئی۔ علی ہیں اب خلیفہ اور خلافت ان پہ نازاں ہیں، مگر ابن ابی طالب کی آفت میں پڑی جاں ہے، جدھر دیکھو ادھر بکھرا پڑا ملت کا ساماں ہے، جسے دیکھو ڈرا سہما ہوا ہے اور ہراساں ہے۔ علی کی ذات سے ماحول میں کچھ اعتدال آیا، وفاداری نبی کی ذات سے ہو یہ سوال آیا۔ علی کے عہد میں فتنوں نے ایسا سر اٹھایا تھا کہ ہر لمحہ ہر ایک پل نے علی کو آزمایا تھا، ابو بکر و عمر کے دور کو سب نے بھلایا تھا، تشدد نے گلی کوچے میں رنگ اپنا دکھایا تھا، مگر شیر خدا حال زبوں سے کچھ نہ گھبرائے، کہ جو طوفان میں کشتی تھی کنارے اس کو لے آئے۔ بصیرت پر علی کی اہل ایمان کو بھروسہ تھا، علی وہ محترم تھا نام جو مولود کعبہ تھا، مسائل کی بڑی ایک فوج تھی وہ شخص تنہا تھا، اندھیرے میں اسی کی ذات سے ہر سو اجالا تھا، خلافت کا بھی بار اس پر، عداوت کا بھی وار اس پر، رہے محفوظ امت اس کا سارا انحصار اس پر۔ بالآخر مسجد کوفہ میں ایک ایسی گھڑی آئی، تمامی امت سرکار پر بدقسمتی چھائی، زمانے میں یہ ساز ساعت منحوس کہلائی، کلی جو اہل ایمان تھے سبھی کے دل کی مرجھائی، دیا جو ابن ملجم نے وہ ایسا زخم تھا کاری، امیر المومنی نے وصل حق کی کر لی تیاری۔
شہادت سے علی کی عالم اسلام کانپ اٹھا، جدھر دیکھو جہاں دیکھو مچا تھا ایک واویلا، بڑا مایوس تھا ماحول اور چھایا تھا سناٹا، علی کی عظمتوں کا ہر طرف ہونے لگا چرچا، علی ہی سے تو سارے دشمن اسلام ڈرتے تھے، بہادر لوگ بھی شیر خدا ہی ان کو کہتے تھے۔ خلافت 5 سالہ تھی مگر معیار تو دیکھو، نبی کی تربیت والا ذرا کردار تو دیکھو، کیے تھے سازشوں نے ان پہ کیا کیا وار تو دیکھو، علی کی ناؤ دیکھو سامنے مجدھار تو دیکھو، خدا نے قوت ضبط و تحمل ان کو بخشی تھی، شرافت انکساری دوربینی ان کی پونجی تھی، میانہ قد بڑی آنکھیں تھی چہرہ خوبصورت تھا، جو سینہ تھا وہ چوڑا بال والا تھا پرعظمت تھا، بدن کافی گٹھا تھا، سر عروج آدمیت تھا، گھنی داڑھی سے چہرہ بھی مثال علم و حکمت تھا، حقیقت میں علی کی شخصیت ہی مقناطیسی تھی، وجود مرتضیٰ پر عرش سے رحمت برستی تھی، لباس سادہ، سادہ زندگی، سادہ مزاجی تھی، پہنتے تھے جو کرتا آستین بھی اس کی چھوٹی تھی، جو کپڑے تھے سبھی میں کچھ نہ کچھ پیوند کاری تھی، پہنتے جو بھی تھے تہبند وہ تہبند آدھی تھی، کوئی موسم ہو موسم کا اثر ہوتا نہ تھا ان پر، بڑی محنت مشقت کا تھی ان کی ذات ایک پیکر، نہیں دیکھا تھا بچپن سے ہی کفر و شرک کا منظر، شرابیں اس زمانے میں بھی تو موجود تھیں گھر گھر، مگر حضرت علی کی لعنتیں تھیں خمر کے اوپر، اثر تھا صرف سچائی کا ان کے قلب مستر پر، نبی کی تربیت نے ان کو کچھ ایسا بنایا تھا، سنوارا تھا، نکھارا اور ہاتھوں سے سجایا تھا۔ نبی نے وقت ہجرت سب امانت آپ کو دی تھی، نبی نے اس طرح جاں کی ضمانت آپ کو دی تھی، رسول پاک نے ہر درجہ عزت آپ کو دی تھی، خدا نے بھی بلند اس درجہ قسمت آپ کو دی تھی، بہت مشہور تھی خودداری ابن ابی طالب، مسلم تھی امانت داری ابن ابی طالب۔ تو بیت المال کا یا واقعہ مال غنیمت کا، باہر تو تذکرہ حضرت علی کی ہے دیانت کا، شرافت کا، نجابت کا، ذہانت کا، بصیرت کا، شجاعت علمیت کا اور اعلیٰ تر فراست کا، رسول پاک کے کردار کی خوشبو علی میں تھی، کئی خوبی تو ایسی تھی کہ جو خوبی نبی میں تھی، نہیں بھاتی تھی ان کو کچھ بھی شان و شوکت دنیا، وہ پانا چاہتے تھے کچھ تو وہ تھی دولت عقبیٰ، ملا تھا جتنا بھی ان کو جہیز فاطمہ زہرا، بڑھا پائے نہ اس میں ایک چادر ایک بھی تکیا، وہ کہتے تھے خلیفہ کے لیے بس 2 پیالے ہیں، انہی پیالوں میں شامل ان کے گھر بھر کے نوالے ہیں، علی کے گھر سے لوٹا ایک بھی سائل نہیں خالی، مراد دل وہاں جو بھی گیا اس شخص نے پالی، بڑی غربت وہاں خود تھی نہ تھا کچھ ذکر خوشحالی، مگر دل کے چمن کی تھی بہت شاداب ہر ڈالی، وہ مشرق قیدیوں کو بھی بہت اچھا کھلاتے تھے، یتیموں اور مسکینوں کو خود کھانا کھلاتے تھے، خلیفہ تھے مگر دل میں تھی کیا قانون کی عزت، علی اس کو سمجھتے تھے شریعت کی جو تھی عظمت، سمجھتے تھے جو اپنی تھی وہی غیروں کی بھی قیمت، عدالت کی نگاہ مرتضیٰ میں تھی اہمیت، یہودی اور زرہ کا واقعہ معلوم ہے سب کو، دیا قاضی نے جو تھا فیصلہ معلوم ہے سب کو، بری باتوں کو سن کر وہ بری باتیں نہ کہتے تھے، کبھی نفرت وہ اپنے دشمنوں سے بھی نہ کرتے تھے، وہ بے تحقیق باتیں یعنی افواہیں نہ سنتے تھے، وہ اپنے ملزموں تک پر نہ کچھ الزام رکھتے تھے، برہنہ جب ہوا دشمن تو اس کو اس طرح چھوڑا کہ اس کی سمت سے ایک پل میں ہی روئے مبیں موڑا، علی کے مشوروں کو تو نبی تسلیم کرتے تھے، ابو بکر و عمر بے انتہا تعظیم کرتے تھے، جناب حضرت عثمان بھی تکریم کرتے تھے، بزرگ قوم و ملت ان سے ہی تفہیم کرتے تھے، عمر نے تو علل اعلان تھا ایک بار فرمایا، بغیر مرتضیٰ تھا میرے سر پر موت کا سایہ، کوئی مجمع ہوتے حضرت علی تقریر کے ماہر، وہ شاعر تھے مگر تقریر تھے لگتے بھی تھے شاعر، زباں کے حسن کا ہر راز ان پر ہی ہوا ظاہر،
جو لفظیں آپ نے بولیں وہ سب تھیں طیب و طاہر، علی نے ہی تو علم نحو کی بنیاد ڈالی ہے، علی بن تو خزانہ علم و حکمت کا بھی خالی ہے۔ علی شمشیر یزداں ہیں، علی تعمیر دنیا ہیں، جہالت کے اندھیروں میں علی تنویر دنیا ہیں۔ اگر دنیا میں حق ہے تو علی تصویر دنیا ہیں، کہ خود بات علی میں تو علی تفسیر دنیا ہیں۔ سلام روح انور اے علی مرتضیٰ لیجے، سلام روح انور اے علی مرتضیٰ لیجے، مجھے اپنی پناہ میں اے میرے شیر خدا لیجے۔